بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو سلیمان آفیشل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ جنرل ریٹائرڈ طارق رشید سے پوچھا گیا کہ ان دہشت گردوں کی جو سپلائی ہے وہ کیسے ختم کی جا سکتی ہے، کیسے توڑی جا سکتی ہے، جیسا کہ خوراک ہو گیا، اسلحہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور پھر ہم پہاڑوں پہ کلیئرنس آپریشن کرتے تھے۔ اب یہ آپ نے بڑا اچھا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے، ان کی جو لاجسٹک سپورٹ ہے، وہ ہمیں کٹ نہیں ہوگی، بٹ اس کے لیے جو عوام ہوتی ہے، اس علاقے کی جو جنرل پبلک ہے، اس کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ دہشت گردی کی لعنت جو ہے پاکستان سے اسی صورت جائے گی جب کہ لا انفورسنگ ایجنسیز، جب کہ حکومت وقت اور عوام اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ صرف لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام نہیں ہے کہ دہشت گرد کی لعنت کو یہاں سے ہٹائیں، کیونکہ یہاں پہ ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، یہاں پہ ان کے سمپتھائزرز ہیں، اور یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو ان کی نقل حرکت دیکھتے ہیں مگر رپورٹ نہیں کرتے۔ تو اس کا صوبائی حکومت کو اور حکومت پاکستان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو ساتھ میں لانا ہے، ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈ کو جیتنا ہے۔ جنرل صاحب، یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس خبر یہ بھی ہے کہ بڑا جدید اسلحہ ہے اور بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ کون سے ممالک ان کو جو ہے وہ اسلحہ دے رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں؟ ہمارے کون سے ممالک اس میں ملوث ہیں سر؟ دیکھیں، اس میں جو بی ایل اے ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں زیادہ تر مری قبائل کے ہیں، اس میں بگتی قبائل کے ہیں، اور بگتی قبائل کا باہر برہمداغ بگتی بیٹھا ہوا ہے، اور مری قبائل کا باہر ہربیار مری بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلاچ مری تو مارا گیا تھا۔ تو یہ باہر ان کو مختلف ممالک فنڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی فنڈنگ ان کو راہ سے آتی ہے، اور پھر ان کو موساد فنڈنگ کرتی ہے، اور کچھ مغربی ممالک بھی ان کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس قسم کے جو ٹیررزم کے جو ہیڈ ہیں جن کے میں نے نام لیے، جن ممالک میں بھی ہیں، چاہے یو کے میں ہیں، چاہے کبھی سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار افغانستان میں بھی یہ رپورٹ ہوئے ہیں کچھ سال پہلے، تو ان ممالک سے بات کر کے ان کی ایکسٹریڈیشن کرنی چاہیے، ان کو پاکستان لانا چاہیے، اور ان کے خلاف پاکستان کی عدالتوں میں مقدمے قائم کرنے چاہیے، اور پاکستانی عدالتوں آپ نے راہ کی بات کی ہے، آپ نے بہت بڑی بات کی، راہ کی بات کی ہے۔ راہ کے جو سفارت خانے ہیں جو کہ تربیت سنٹر ہیں، اصل میں وہ سفارت خانے نہیں ہیں، وہ جو پاک افغان بارڈر پر اور پاک ایران بارڈر پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں۔ کیا ہم انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ان کو بے نقاب نہیں کر سکتے اور عالمی برادری کو ان کا گھنونا چہرہ نہیں دکھا سکتے؟ دیکھیں، اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان اس کو اور افیکٹو طریقے سے، جیسے ایک ٹرین پہ حملہ ہوا ہے، پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کوریج کی ہے، اور انڈین تو اس کو ایسے کور کر رہے تھے کہ جیسے کہ وہ کسی میچ کی رننگ کمنٹری دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے ان کو کون آنکھوں دیکھا حال پہنچا رہا تھا، یہ سب کالیں انٹرسیپٹ ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ حکومت پاکستان کو کرنا بھی چاہیے، اور وہ کرے گی، کہ ان سارے ثبوتوں کو امریکہ کے سامنے رکھیں، چائنا کے سامنے رکھیں، سعودی عربیہ کے سامنے رکھیں، انڈیا کے سامنے رکھیں، اور افغانستان کے سامنے رکھیں، ان سے افیکٹولی انگیج ہوں۔ اور اگر وہ نارمل طریقے سے بات نہیں کرتے تو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ساری افغانستان کی لائف لائن پاکستان سے جاتی ہے۔ 3 ملین سے زیادہ ابھی تک افغان ریفیوجی ہمارے پاس ہیں، ہمیں ان کو ملک واپس بھیجنا چاہیے۔ اور اگر افغانستان ہماری بات فردر نہیں سنتا، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ وہاں سے کلبھوشن یادیو جو ہے وہ پاک ایران بارڈر سے پکڑا گیا، اور پاک افغان بارڈر سے ان کو سپلائی لائن مل رہی ہے، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے، اور وہاں پر جو امریکی اسلحہ ہے وہ وہاں پر بڑی تعداد میں جدید اسلحہ موجود ہے۔ کیا وہاں جو افغانستان ہے اس کے اندر جا کر ان کے ٹھکانوں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں جا کر اس ناسور کو تباہ کر دیا جائے؟ دیکھیں، بعض اوقات لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹیٹ لیول پہ جو بات چیت ہو، اور افغانستان کی حکومت جیسی بھی لنگڑی لولی ہے وہ انشور کرے کہ یہ ان کے کیمپس وہاں نہ بنے۔ میں خود جب وہاں آپریشنل کمانڈر تھا، میں آپ کو اب ذاتی مشاہدہ بتاتا ہوں کہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی، اس وقت وہاں نیٹو آپریٹ کر رہی تھی، تو اس وقت افغان کمانڈر جو تھے، ہماری ان سے ملاقات کوئٹہ میں ہوئی، وہاں وزٹ کرنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قندھار کا جو پورا ہے ڈسٹرکٹس اور ڈویژن کلیئر کر دیا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے کلیئر کر دیا ہے تو کیا آپ نے وہاں بی ایل اے کے کیمپس دیکھے ہیں؟ سب نیشنلسٹ کے کیمپ ہیں وہاں پہ؟
تو مجھے سامنے افغانستان کا جو لوکل کمانڈر تھا، ایریا کمانڈر، اس نے مانا، اس نے کہا بالکل وہاں پہ ان کے کیمپس ہیں. تو یہ چیزیں ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں. بٹ آئی تھنک حکومت پاکستان لیول پہ اب ایک زیادہ مؤثر طریقے سے، جن صاحب میں ایک بات بڑی اہم ایک پولیٹیکل اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں. جہاں ایک طرف یہ ہمیں ڈیسیژن لینے چاہیے اور لینے پڑیں گے، ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، بلوچستان میں آئسولیٹ کرنے کے لیے ہم نے تحریک حقوق کے آغاز بلوچستان کیا. میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آیا. اربوں ہاں روپیہ گیا وہاں پہ، تو وہاں وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. اسی طریقے سے ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں. اس پہلو سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے جلیل صاحب؟ جی، دیکھیں جتنے بھی دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان میں جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس لیے ہم نے یہ دہشت گرد تنظیمیں جوائن کی کہ ہمارے پاس نوکری نہیں تھی، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، سینس آف ڈیپریویشن تھی، اور وہ بالکل سرداروں کے آسرے پہ تھے. اور وہ بھی دیکھیں پیسے تو حکومت سے لیتے ہیں. اب یہ سارے لیویز وغیرہ جو ہیں ان کے پیسے سرداروں کو ملتے ہیں اور سردار آگے سے پیسہ دیتے ہیں. تو جو انسینٹو یہ دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان کے غریب یا محروم عوام کو جہاں سے ملا کے کرتی ہیں، تو اگر پاکستان گورنمنٹ ان کو انسینٹو دے، انہیں قومی دھارے میں شامل کرے، وہاں جاب اپرچونٹیز ہوں، وہاں انڈسٹری لگائی جائے. اور اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں کافی ساری ان لافل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اسمگلنگ ہوتی ہے، ایرانی آئل اسمگل ہوتا ہے، وہاں گاڑیوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے، وہاں سگریٹ کی اسمگلنگ ہوتی ہے، وہاں نارکوٹکس کی اسمگلنگ ہوتی ہے. تو یہ سارے اسمگلرز اور یہ دہشت گرد، ان کا ایک نیکسس ہے، ایک کارٹل ہے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو حکومت پاکستان کو ان تمام چیزوں کو ایک ہولسم طریقے سے دیکھنا ہوگا. بلوچستان کے عوام کو لیکن جنرل صاحب ایک وقت تھا کہ ان کو ناراض بلوچ کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ ناراض بلوچ ہیں جو کہ ناراض ہیں. لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ناراض نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہیں. اور وہ بلوچ نہیں ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. ان کا کوئی مذہب، کوئی دین نہیں ہے، اور وہ جو ہے معصوم جانوں کے گلے کاٹتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ایسا ایک لاہ عمل بنانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ایک آپریشن باقاعدہ لانچ کر کے پورے پہاڑوں کو کلیئر کر دیا جائے اور وہاں سے جو ہے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا جائے، تاکہ وہ قوتیں جو سی پیک کے خلاف ہیں ان کو سبق مل سکے. سر بالکل، دیکھیں ایک تو ہمیں جو پاکستان افغانستان بارڈر ہے اس پہ بڑا ایفیکٹولی اس کو گارڈ کرنا ہوگا. تمام جو اسٹیبلش انٹری پوائنٹس ہیں اور کچھ لیس فریکوینٹڈ انٹری پوائنٹس ہیں، ان سب کو گارڈ کرنا ہوگا. ایک ایک آدمی جو وہاں سے آتا ہے یا جاتا ہے اس کا حساب رکھنا ہوگا. اور پھر جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ان کے لاجسٹک سپورٹ کو کاٹنا ہوگا. آرمی کو ایک دفعہ باقی لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ مل کے جن پہاڑی علاقوں میں ہیں، آخر کار وہ پہاڑی علاقے بلوچستان میں ہیں، ان کو